فیصل چوہدری صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ نفرت پھیلا رہا ہے، ملک دشمنی پھیلا رہا ہے۔ فیصل چوہدری صاحب، اس پر تو علی محمد خان صاحب نے بھی کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ جو ان کے ایکس اکاؤنٹ پر آ رہا ہے وہ خود وہی عمران خان ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا، کس کے ذریعے آیا، کتنا تبدیل ہوا اور پھر کتنا پبلش کیا گیا، تو اس پر تو یقین کرنا مشکل ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب سے سمجھتے ہیں کہ اب یہ اکاؤنٹ بند ہونا چاہیے اور اس کے لیے حکومت کام کر رہی ہے، کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، کسی زمانے میں حکومتوں کے جو لیگل ایڈوائزر تھے وہ ایک کے بروہی شریف الدین پھر زیادہ لیول کے لوگ ہوتے تھے۔ اب بدلا جانے کون ہے جو لوگ جو ایڈوائس ہے، آپ ٹویٹر اکاؤنٹ ایک بند کریں گے تو 100 اور کھل جائے گا اور ہر کوئی پھر اپنی اپنی وہ بولی بولے گا۔ گزارش یہ ہے کہ حکومت اپنی کارکردگی سے جواب دیتی ہے نہیں ہر چیز کا۔ پرابلم یہ ہے کہ ڈومیسٹکلی فیلئر ہیں بہت زیادہ، اور حکومت جو ہے وہ معیشت میں، کل بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ سب نے ڈسکس کی ہوگی، وہ ایک تھرڈ پارٹی آزادانہ رپورٹ ہے، اس کی جو ہوش ربا انکشافات ہیں اس میں معیشت سے متعلق، وہ کوئی ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں۔ پاکستان میں کسانوں کا، تاجروں کا، انڈسٹری کا، اور خاص کر پنجاب کے سینٹرل میں فلڈ کے بعد آئے روز تو ایک نیا سکینڈل آتا ہے۔ مطلب آپ روزانہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو سی سی ٹی پہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ماورائے عدالت قتلوں میں مارے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں بڑی الارمنگ ہوتی ہیں۔ اس قسم کی جو سچویشن ہے اس کو حکومت ایڈریس نہیں کر پا رہی ہے، اور انٹرنیشنل تو ایونٹس ایسے ہو گئے اور ملٹری ڈپلومیسی پاکستان کی بہت کامیاب ہو گئی کہ اس میں ان کو یہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور یہ پاکستان کو جو ہے ایک چانس ملا ہے، تو یہ اس پہ بینک کریں۔ لیکن ڈومیسٹکلی تو اسد یہ فیل ہو رہے ہیں نا، گورننس کے ایشوز تو ہیں۔ اب آپ نے معاہدہ کیا ہے سعودی عرب سے، اس معاہدے کو ظاہر نیشنل اسمبلی میں لایا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کی گراس روٹ لیول تک کیا امپلیکیشنز ہیں، اور اگر اس کا فائدہ عوام کو پہنچے گا تو تبھی پتہ لگے گا نا کہ وہ معاہدہ صرف پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ اس قسم کے آپ بہت سارے معاہدے کریں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان کو سینٹر آف دا ورلڈ کے ورلڈ اسٹیج پہ سینٹر میں آ رہا ہے، مرکز نگاہ بن رہا ہے، یہ بطور پاکستانی بڑی قابل اطمینان پیش رفت ہے۔ لیکن اس کی جو بالکل آپ دیکھیں کہ اس کو اگر ہم یہ جج کرنا چاہیں کہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے کتنا بہتر ہے، تو اس کے لیے ہمیں انتظار ہے کہ ابھی شہباز شریف آج مل رہے ہیں، یا تو صرف ملاقات پہ تو خوش ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باراک اوباما کی نواز شریف کے ساتھ بھی، زرداری صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی۔ پاکستان کے لیے لاتے کیا ہیں، وہاں سے کیا ملتا ہے پاکستان کی ایز اے ریاست جو ہے، کہ ہماری ضروریات جو ہیں، معیشت کی جو معاشی پرابلمز ہیں، آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں جس کے مطابق 2.25 کروڑ افراد جو ہیں وہ 3 سال میں مزید غربت سے نیچے گئے ہیں۔ 18.3% تھی 2022 میں یہ شرح، اور اب 25.3% ہو گئی ہے۔ اگر اس پر آپ کامنٹ کرنا چاہیں بیرسٹر صاحب اس پہ بھی کر دیجیے گا، لیکن میرا بنیادی سوال جو تھا وہ ایکس اکاؤنٹ سے متعلق تھا۔ ایکس اکاؤنٹ عمران خان کا کیسے بند ہوگا اور کیوں بند ہوگا، اور اس سے حاصل کیا ہوگا؟ اگر بند ہو جائے گا تو پھر نیا اکاؤنٹ کھل جائے گا، پھر اس کو بند کروانے کے لیے آپ نئے سرے سے دو کریں گے۔ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے ٹویٹر انتظامیہ کو کہ ان کا کوئی اکاؤنٹ دوبارہ کھلنا ہی نہیں چاہیے۔ تو اس سے کیسے، اس ایکسرسائز سے حاصل کیا ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے ٹویٹر اکاؤنٹ کی، تو میں ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ بات آپ کو ضرور کہوں کہ اگر کوئی بھی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ابو اینی کسی پولیٹیکل ایفیلیشن کے، کسی بھی جو ہے پولیٹیکل پرسنالٹی کے اکاؤنٹ کو دیکھتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا بھی وہ اگر اکاؤنٹ ہے جو پاکستان کے خلاف اگر استعمال ہو رہا ہے، یا پاکستان کے بصیت پاکستانی یا ایون ادروائز وہ اس کو پاکستان کے خلاف اگر آپ استعمال کریں گے، تو بالکل وہ کسی کا بھی اکاؤنٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ بانی کا اکاؤنٹ کیوں نہ ہو، چاہے XYZ کا اکاؤنٹ کیوں نہ ہو، اس اکاؤنٹ کے اوپر، اور دنیا پوری میں اس طرح ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو obnoxious اور objectionable content ہوتا ہے جو ان کی نیشنل سیکیورٹی کو یا ان کے جو ملک کی آئیڈیالوجی ہے، یا ایون ادروائز ملک کے خلاف زہر اگلنا، اس کے علاوہ دیگر چیزیں ایسی ہیں جو ملک کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہیں، تو پھر اس کے اوپر بالکل دیگر ممالک بھی کرتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا کہ ایک سادہ سی مثال اگر آپ کو دوں تو جنگ کے دوران کتنے پاکستانیوں کا کانٹینٹ، کیونکہ وہاں پہ ان کی
جو ملک کی پالیسی تھی اس کے وہ خلاف تھا. تو ظاہری بات ہے کہ ان کے ملک کے خلاف ہی باتیں ہو رہی تھیں. بھارت کے جو ہم شیشہ بھارت کو دکھا رہے تھے اور جو باتیں ہم کر رہے تھے اس تمام تر معاملے میں میمز تھیں, دیگر چیزیں تھیں, یوٹیوب چینلز تھے, وہ سارے سوشل میڈیا اس سے وہ انہوں نے کیے. تو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اور آپ کی ایک نیشنل پالیسی ہے جو نیشنل انٹرسٹ ہے, اس میں بالکل اگر کوئی بندہ ملک کے خلاف بات کرے گا, ملک کے خلاف مواد ایسا کہے گا یا اس کو شائع کرے گا یا اس کو ڈسیمنیٹ کرے گا, تو پھر تو ریگولیٹ ہونا چاہیے. اور اسی بات سے ہی ہم کہتے ہیں کہ چاہے وہ کسی کا بھی اکاؤنٹ ہو, نہ سوائے کہ یہ بانی پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ ہے, ایکس وائی زیڈ کسی کا بھی اکاؤنٹ ہے, تو اس اکاؤنٹ کو بالکل ہونا چاہیے. اور اگر گورنمنٹ آف دا ڈے بالکل یہ رائٹ رکھتی ہے کہ کوئی بھی وہ ایسا اکاؤنٹ ہو, چاہے وہ کسی یوٹیوبر کا ہو, کسی فیس بک کے استعمال کرنے والے کا ہو, کسی ایکس اکاؤنٹ کا ہو, کسی دیگر پلیٹ فارم پہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کو بند ہونا چاہیے. ایک چیز اور ویسے سے بتا دیجیے گا آخر میں, ایک چیز اور بتا دیجیے کہ آپ نے کہا عمران خان صاحب نے ایک اور چیز کہی ہے, وہ کہتے ہیں یہ بار بار مجھے ڈیل آفر ہوئی ہے, بار بار ڈیل آفر ہوئی ہے, مجھے کہا گیا یا ملک چھوڑ جاؤ یا خاموش ہو. یہ ڈیلیں کون آفر کر رہا ہے عمران خان کو؟ دیکھیں ہماری اینڈ سے تو کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی ہے, نہ کوئی ڈیل آفر ہو رہی ہے, نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈیل ہے. ہاں پتہ نہیں ان کو میرے خیال سے وہ کھانے پینے کی جو ڈیلز ہوتی ہیں, جو مڈ نائٹ ڈیلز ہیں, وہ کوئی آفر اگر ہوئی ہو. سر کل بیرسٹر سیف صاحب ملے ہیں, 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے میں آپ کے لیے, یہ کیا پتہ وہ کوئی کیسے مڈ نائٹ ڈیل لے کے گئے ہوں ان کے پاس کسی فوڈ چین کی, اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے خواہش اور فرمائش کی ہو. ایسی تو بات نہیں ہے. حکومت کے اینڈ پہ تو کوئی ایسی ڈیل نہیں ہو رہی, نہ ہی کہیں اور سے کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے. قانون اور آئین کے مطابق ہی تمام تر معاملات ہیں, اور کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی کسی کو بھی. بیرسٹر سیف کی بالکل دیکھیں, جو ملاقاتیوں کے دن ہیں ان پہ تو ملاقاتیں لوگوں کی ہوتی ہیں. ایون ادروائز اس سے ہٹ کے بھی اگر کوئی اسپیشل کیس ہو, کوئی اسپیشل معاملہ ہو, جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب بھی پہلے مل چکے ہیں, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو وہ اس حکومت کے جو کے پی حکومت ہے وہاں کے وہ ایک عہدیدار ہیں اور بڑے عہدیدار ہیں, تو ان کو بھی ملاقات اگر ہو گئی تو میں نہیں سمجھتا کوئی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ انفارمیشن منسٹر کے طور پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. فیصل جوہری صاحب, کس پیرائے میں دیکھنا چاہیے بیرسٹر صاحب کی ملاقات کو جو کل ہوئی ہے؟ بیرسٹر صاحب کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور وہ پازیٹیو آدمی ہیں. دیکھیں ہمارے تو سوشل میڈیا پہ, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ تو کوئی کام کا آدمی ایسا ہے ہی نہیں جس کو چھوڑا ہو گیا ہو. یہاں پہ تو پرابلم ہے نا. لیکن بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ وہی عمران خان کا کیس پلیڈ کرتے ہیں, وہ بڑا ریلیونٹ آدمی ہے. افغان ایشو پہ بہت زیادہ وہ کمانڈ رکھتے ہیں, ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, بہت پڑھا لکھا آدمی ہے, ٹرپل پی ایچ ڈی ہے. تو وہ عمران خان صاحب سے جب ملتے ہیں تو عمران خان صاحب کی مرضی سے ملتے ہیں نا جی. اور پھر وہ جو معاملات وہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں, ظاہر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیرسٹر صاحب کے ذمے ہیں یا وہ کرتے ہیں, تو اس پہ جو اعتراض کرتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی. وہ کس پیرائے میں وہ عمران خان صاحب کی جو مفاد ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.